بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحلیلات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، امام الاولین والآخرین، امام القبلتین، رسول ثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اعمال ایسے عرض کیے تھے جن سے آخرت میں جنت میں انسان کو ترقی ملتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کے جانا، نماز کا انتظار کرنا، قدم کے ساتھ قدم ملا کے باجماعت نماز ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، کثرت سے سجدہ ریز ہونا، اور کچھ اور بھی اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات میں، اس کے رینک میں، اس کے اسکیل میں اضافہ کرتے ہیں۔ باقی اعمال بھی ملاحظہ کیجیے، ان میں سے ایک عمل ہے قرآن مجید کو خوبصورت کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ یہ قرآن مجید کا حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں۔ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تاکہ سمجھ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو ٹھہر کے تلاوت کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، پھر رکتے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج تو جس طرح دنیا میں قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی طرح قرآن مجید پڑھنا شروع کر، اور اس کے ساتھ ساتھ درجات پہ چڑھنا شروع کر دیں۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا وہیں پہ تیرا مقام اور ٹھکانہ ہو۔ تو گویا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ عند اللہ بہت زیادہ درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اندازہ لگائے نا بندہ، ایک ایک سیڑھی بھی اگر چڑھتا جائے پڑھتے پڑھتے، تو آپ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اندازہ لگا لیں، اور جنت کے درجات تو اس قدر چھوٹے نہیں ہیں، وہ تو یقینی طور پہ بڑے درجات ہیں۔ تو یہ صرف ایک اندازہ لگانے کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس قدر عظمت والا عمل ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ پھر اسی طرح ان فضیلت والے اعمال میں سے ایک عمل ہے اپنے اخلاق کو سنوارنا۔ اخلاق انتہائی عمدہ چیز ہے۔ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن شخص
اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق کی برکت سے ایسے شخص کے درجہ کو، ایسے شخص کے اسکیل اور رینک کو پا لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہے۔ یعنی اس قدر عبادت کا اہتمام کرنے والا بندہ اس کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بندہ کس کے ساتھ؟ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو اچھا اخلاق بلندی درجات میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواضع اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی بھی شخص جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے عاجزی کے بدلے میں بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان عظمت والے اعمال میں سے ایک عمل ہے خیر کی بات بولنا، کہ بندہ خیر کی بات کرے، عظمت کی بات کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبالي لها بالا او لا يلقي لها بالا الا يرفع الله بها درجات۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اللہ کی رضامندی کا کوئی ایک کلمہ بعض دفعہ ایسا کہتا ہے، ایک کلمہ، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ پہ ہر اعتبار سے راضی ہوں، تم نے مجھے دنیا میں جس طرح بھی رکھا ہے میں ہر حالت میں تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ ایک کلمہ ہی ہے، یہ ایک جملہ ہی ہے، اور بندہ اس جملے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگتا نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی عظمت والا جملہ ہے یا کوئی اتنی اہمیت والا جملہ ہے، سادی سی کوئی بات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے کئی درجات بلند کر دیتے ہیں ایک کلمے کی برکت سے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رضامندی کے کلمات بولتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے، اکثر اٹھتے بیٹھتے کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ وہ کسی نے کہا شیخ آپ اکثر یہ اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر اللہ نے جواب میں ایک دفعہ کہہ دیا میرے بندے میں بھی تجھ پہ راضی ہوں تو میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا، میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی رضامندی کے کلمات، اللہ کے پسندیدہ کلمات، لا الہ الا اللہ اللہ کو بڑا پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سارے اذکار یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے، میزان میں بڑے وزنی، اور اللہ کو انتہائی پسند، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کی رضامندی کے کلمات انسان کو بولتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سلام کو عام کرنا، یہ بلندی درجات کا باعث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم سلام وہی کرتے ہیں جہاں ہماری کو واقفیت ہو، دعا سلام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ راہ و رسم ہو، جان پہچان ہو تو ہم سلام کہتے ہیں، وگرنہ ہم نہیں کہتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سلام اس کو بھی کہو جس کو آپ جانتے ہو، اس کو بھی کہو جس کو آپ نہیں جانتے، جو آپ کو شکل و صورت سے، ظاہری حلیے سے، لباس سے مسلمان لگتا ہے اس کو سلام کہو۔
اور اگر کسی کا پتہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے عیسائی ہے یا وہ یہودی ہے تو اس کو اسلام میں پہل مت کرو. جیسے کہ ہمارے صفائی کرنے والے محلوں میں گلیوں میں سڑکوں پہ صفائی کرنے والے یہ اکثر عیسائی ہیں تو ان کو اسلام میں پہل بالکل نہیں کرنی چاہیے. وہ اگر سلام کہیں تو وعلیکم ان کا صرف اتنا ہی جواب ہے. لیکن عمومی طور پہ عام مسلمانوں کو سلام ضرور کہنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. مسند بزار کی روایت ہے فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی قوم کسی جماعت کے پاس سے گزرتا ہے, کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ جا کے ان کو سلام کہتا ہے, یہ جا کے ان کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا آگے سے جواب دے دیتے ہیں. اگر کوئی گروپ بیٹھا ہوا جماعت بیٹھی ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی گروپ گزر رہا ہے تو اس میں سے کوئی ایک بھی سلام کہہ لے تو پوری جماعت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ پہل کرنے والا جس نے جا کے سلام کہا پوری قوم کو پوری جماعت کو, اللہ رب العالمین وہ جتنے لوگ ہیں ان کے بدلے میں اس کو درجے کی فضیلت عطا فرماتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو سلام یاد آیا. اس نے جا کے سلام کہا ہے تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا ہے, تو گویا کہ یہ نیکی کا ذریعہ اور باعث بنا ہے. اس لیے اس کو اللہ رب العالمین ہر بندے کے بدلے میں درجہ عطا فرماتے ہیں, مقام عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں سلام کہتے رہنا چاہیے. یہ ایک بہترین تحفہ ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. ہمیں یہ تحفے کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح حج اور عمرے کے لیے سفر کرنا یہ بھی بلندی درجات کا باعث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. شعب الایمان بہقی کی روایت ہے ما يرفع ابن الحاج رجلا ولا يضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنه او محى عنه سيئه او رفعه بها درجه. جب کوئی مومن شخص حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے تو اس کی سواری کا ایک پاؤں جو اٹھتا ہے یا ایک ہاتھ جو رکھتا ہے ہر ایک کے بدلے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کی نیکی بھی لکھتے ہیں, اس کے گناہ کو بھی مٹاتے ہیں اور اس کے درجے کو بھی بلند کر دیتے ہیں. یہ وہ عظمت والے اعمال ہیں جس سے انسان کے آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, جنت میں اس کا مقام بڑھتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ عظمت والے کام جب بھی ہمیں موقع ملے, روزمرہ ہمیں زندگی میں یہ مواقع ملتے ہیں, یہ انتہائی عام اعمال ہیں, تو ہمیں ہر روز ان اعمال کو کرتے رہنا چاہیے. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی انتہائی شان و شوکت والا کام ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, معجم الکبیر کی روایت ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَصَلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. جو چاہتا ہے کہ اس کو درجات ملیں, جو چاہتا ہے کہ اس کا مقام بڑھے, جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو بلندی ملے, رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ نماز پڑھے. تہجد کی نماز بلندی درجات کا سبب اور ذریعہ ہے. افشاء السلام, سلام کو عام کرنا. اطعام الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا, خاص طور پہ یتیموں کو اور مسکینوں کو. یہ وہ دشوار گھاٹی ہے جس میں انسان چڑھنا پسند نہیں کرتا. کبھی سورۃ البلد 30واں پارہ
اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہو جائے گا بخوبی کہ یہ ایک مشکل گھاٹی ہے جس کو قرآن نے مشکل گھاٹی کہا ہے۔ اس پہ چڑھنا انتہائی دشوار ہے، لیکن جو چڑھتا ہے وہ کامیابی کے راستے پہ نکل پڑتا ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا نا کہ انسان مال کے ساتھ بڑا اتراتا ہے، جہاں پہ فضول خرچی کا کوئی موقع ہے نا بڑی فضول خرچی کرتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، اور پھر اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ اللہ رب العالمین آگے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے آنکھیں دی، تجھے ہونٹ دیے، تجھے زبان دی۔ یہ نعمتیں تذکرہ کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اے انسان تجھے اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں لیکن اس کے باوجود بھی تو مشکل گھاٹی پہ چڑھا ہی نہیں ہے۔ گھاٹی کون سا راستہ ہوتی ہے؟ جو پہاڑوں کے درمیان اونچائی پہ چڑھنے کے لیے راستہ ہوتا ہے، دشوار راستہ ہوتا ہے، اوپر کی طرف چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ نیچے آنے کو اقتحام نہیں کہتے، اقتحام ہے بلندی کی طرف چڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں انسان تو مشکل گھاٹی میں چڑھا ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی کی گردن چھڑانا ہے، وہ کسی کی گردن چھڑانا ہے۔ کوئی بندہ قرضے کے نیچے آ گیا، آپ صاحب حیثیت ہو، اس کو قرضے سے نجات دلا دو۔ کسی بندے کو چٹی پڑ گئی ہے، آپ صاحب حیثیت ہو، اس کو نجات دلا دو۔ یہ کام ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں کرتا، سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے نہیں کرتا، حالانکہ یہ کام کرنے کے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تھا نا کہ بلال کو اس کا آقا اس پہ بڑا ظلم کرتا ہے، تو خرید کے آزاد کروایا تھا نا تاکہ یہ اس کے ظلم سے بچ جائے۔ یہ ہے وہ مشکل گھاٹیاں، اس پہ چڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ مال چاہیے، وہ خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ تو دل چاہتا ہے جتنا آ جائے جتنا آ جائے، بس سمیٹو ڈالو، سمیٹ کے اپنے پاس جمع کر دو، خرچ نہ کہیں کرنا پڑ جائے۔ اور جہاں پہ خرچ کریں گے انتہائی فضول کام پہ، اور پھر اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کریں گے میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اتنا خرچ کر دیا۔ کسی پہ احسان کیا؟ کس پہ احسان کیا تم نے؟ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ دے دیا، تو اپنی بیٹی کو دیا، کسی پہ کیا احسان کیا؟ کسی اور کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ کسی اور کے لیے پریشانی کا سبب اور ذریعہ کیوں بنتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ تم مشکل گھاٹی میں چڑھے ہی نہیں ہو، جس سے درجات ملتے ہیں، جس سے مقام ملتا ہے، وہ بلند درجات کی گھاٹیاں، وہ اخلاق کی گھاٹیاں ہیں، وہ مال خرچ کر کے بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا وہ کھانا کھلانا ہے، او اطعام، مشکل گھاٹی کیا ہے؟ دراجات کی بلندی کے لیے جانے کے لیے کیا راستہ ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ فی یوم ذی مسغبہ، انتہائی بھوک کے دن میں، یہ پچھلے لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھوک کے دن گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ بے روزگار ہوئے، بڑے بڑے لوگ پریشان ہوئے، اور بڑے لوگوں نے خرچ بھی کیا، کئی لوگوں نے اپنا ہاتھ بھی دبا دیا کہ کہیں کسی غریب پہ مجھے خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ غریب ملازم، اس کو فیکٹری والے نے فوراً بھگا دیا کہ چلو میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے، یہی تو موقع تھا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تنگی کے دنوں میں کسی کے لیے آپ راحت کا باعث بن جائیں، کسی بھوک کے دن میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے سخت گھاٹی، دشوار گھاٹی، جس میں تم چڑھتے ہی نہیں ہو۔ یتیماً ذا مقربہ،
جو قریبی رشتہ دار ہے یتیم ہے، کسی قریبی رشتہ دار قرابت والا یتیم، اس کی دیکھ بھال کرنے کو دشوار گھاٹی کا ہے، اس پہ چڑھتا کون ہے؟ بلکہ یتیم پہ تو لوگ اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ اس کا کون سا باپ ہے جس نے آ کے ہمیں پوچھ لینا ہے۔ او مسکین اندا متربا، یا اللہ کہتے ہیں مسکین کا خیال کر لو جو زمین کی مٹی میں مٹی ہو چکا ہے۔ زمین کی مٹی میں مٹی ہو چکا ہے، اس کا خیال کرنا، اس کا دھیان کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا احساس اپنے دل میں رکھنا، اس کے لیے کچھ کر سکنا، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دینا، اس کے لیے کوئی روزگار کا موقع فراہم کر دینا، یہ دشوار گھاٹی ہے، اس سے درجات ملتے ہیں، اس سے بلندیاں ملتی ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واضح فرمان ہے کہ درجات یہ ہیں: کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرنا، سجدہ ریز ہونا، اللہ کو منانا۔ اللہ رب العالمین جب ندا لگا رہتا ہے تو اس کی ندا پہ لبیک کہنا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کون مجھ سے معافی مانگے گا، میں کھڑا ہوں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ تو اعلان کر رہا ہے کہ کس کو رزق چاہیے، اللہ میں کھڑا ہوں تیرے سامنے، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ تو پکار رہا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعائیں کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یا اللہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گا تیرے سامنے، مجھے عطا فرما، میں دعائیں کر رہا ہوں۔ اٹھ کے رب کی آواز پہ لبیک کہیں تو صحیح، اس سے دنیا بھی سنورے گی اور اس سے اللہ کے ہاں درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ترقیاں عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی درجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی درجات عطا فرمائے، اللہ جنت میں ہمیں بہترین مقام عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔